السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری یوٹیوب چینل۔ تو جی بھائیو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ امپورٹڈ برڈ سستا اور لوکل برڈ کیوں مہنگا ہے، اور کیا ہمیں امپورٹڈ برڈ خریدنا چاہیے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو چلو دوستو، اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ لوکل پاربلو سپلٹ اینو کی پرائز اس وقت مارکیٹ میں 20,000 روپے سے لے کے 25,000 روپے تک آسکنگ کی جا رہی ہے، لیکن امپورٹڈ برڈ آج کل 15,000 روپے میں مارکیٹ میں مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا ہمیں اس کو خریدنا چاہیے یا کسی ایسے بروکر سے لے لینا چاہیے جس کو ہم اچھی طرح جانتے نہ ہوں؟ تو میرا آپ بھائیوں کو مشورہ ہے کہ ہرگز امپورٹڈ برڈ نہ خریدیں، اور کسی بھی قسم کا برڈز خریدتے وقت چاہے وہ سستا ہو یا مہنگا ہو، کسی اتھینٹک برڈز بریڈر سے خریدیں۔ کسی بھی ایرے غیرے یا نتھو خیرے سے کبھی بھی کوئی برڈ نہ خریدیں، کیونکہ امپورٹڈ برڈ کا پاکستان میں بالخصوص لاہور میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، اور امپورٹڈ برڈ آپ کے پاس آنے کے بعد 2، 3، 4 یا 1 ہفتے کے اندر ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو 1 یا 2 مثال دے کر واضح کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کا ایک ریچھ نما جانور جسے ہم پانڈا کہتے ہیں، وہ پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ زو کے اندر بھی اس کو اسپیشل ایئر کولر یا ایئر کنڈیشن کے اندر رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس ماحول سے آیا ہے اس کو وہ ماحول اور وہ ٹیمپریچر پاکستان میں میسر نہیں، اس لیے ہمیں اسے آرٹیفیشل طریقے سے وہ ماحول مہیا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کے مشاہدے سے ایک بات یہ بھی گزری ہوگی کہ جب کوئی انسان امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، سعودیہ یا دبئی سے پاکستان آتا ہے تو اس کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آدمی کھانے پینے میں احتیاط برتتا ہے، ساتھ منرل واٹر استعمال کرتا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی پرابلم نہ پیش آئے یا لوز موشن نہ لگیں۔ اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان اپنے آپ کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن برڈز اس کے برعکس بہت نازک طبیعت کے حامل ہیں۔ ماحول اور ٹیمپریچر چینج ہونے کے بعد یہ برڈز بڑی مشکل سے سروائیو کر پاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اپنے پاکستان کے ماحول کے مطابق آپ پاکستان سے ہی اپنے لیے کسی اچھے بریڈر سے برڈ خریدیں، تاکہ وہ برڈ آپ کے ماحول کے مطابق آپ میں ایڈجسٹ ہو سکے۔ اور آج کل جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ برڈز کی آئز کی پرابلم آئی ہوئی ہے۔ کوشش کریں کہ ایسا برڈز آپ بالکل اپنے شیڈ میں نہ رکھیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے شیڈ میں ہی کسی برڈز کو یہ پرابلم آئی ہے تو اس کو ایک سیپریٹ کیج میں کسی علیحدہ جگہ پر رکھ کر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو معمولی سمجھا اور اس کے بعد 1 یا 2 مہینے کے اندر پورے کا پورا شیڈ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور کافی زیادہ مالی اور پرندوں کا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور جب وہ برڈ اللہ کے حکم سے مکمل صحت یاب ہو جائے تو پھر آپ اس کو اپنے شیڈ میں منتقل کریں۔ جیسا کہ آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردی سے گرمی آ رہی ہے، تو یہ بیماری بہت کامن ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنے روم کا ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی کو کنٹرول رکھیں، گندگی کو صاف رکھیں، تاکہ آپ اس بیماری سے اپنے پرندوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو برڈز کی آنکھوں کی بیماری کا علاج بھی بتاتا چلتا ہوں۔ جس برڈز کو آئز انفیکشن ہے، سب سے پہلے آپ اس کو ایک علیحدہ کیج میں رکھ لیں، اور ایک پاؤڈر بورک ایسڈ کے نام سے آتا ہے،
جو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے دستیاب ہے، جس کی قیمت 50 روپے کے قریب ہے۔ اس پاؤڈر کو آپ تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیں اور ایک روئی کے ساتھ پہلے برڈز کی آنکھوں کو اچھی طرح صاف کر لیں، اور ٹوبرا ڈیکس آئی ڈراپ کو آپ اپنے برڈ کی آنکھ میں دن میں 3 سے 4 مرتبہ ضرور ڈالیں۔ 3-4 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا برڈ بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ پھر آپ اس برڈ کو باقی برڈ کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بھائیوں کو امپورٹڈ اور لوکل برڈ میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اب جب بھی آپ برڈ خریدیں تو آپ اس آدمی سے ضرور پوچھیں کہ یہ برڈ امپورٹڈ ہے کہ لوکل۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے برڈز کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اور مزید برڈ سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ویلکم ایوری سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔